بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ موجود ہوتا ہے؟ تو ناظرین، آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ موجود ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انار کھانا سنت بھی ہے، انار کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھ لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک تو لازمی کر دیجئے، اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے۔ اللہ پاک نے انار کا ذکر قرآن پاک کے اندر 3 مرتبہ کیا ہے، ایک 7ویں پارے کے اندر، دوسرا 8ویں پارے کے اندر، اور تیسرا 27ویں پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ 7ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، ترجمہ کنز العرفان، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں۔ اسی طرح 27ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ترجمہ کنز الایمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ ناظرین، ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ موجود ہوتا ہے۔ آئیے اس کے متعلق میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ کنز العمال جلد 12 صفحہ نمبر 155 پر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ انار کھانا سنت مبارکہ بھی ہے۔ آئیے اس کے متعلق میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پلیٹ لے کر حاضر ہوئے جس میں انار اور انگور رکھے ہوئے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا یعنی کھایا۔ ناظرین، جنت میں دوسرے میوہ جات کے علاوہ انار بھی ہوں گے۔ آئیے حدیث مبارک سنتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں میوے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ پھر انہوں نے عرض کی کیا اہل جنت وہاں اسی طرح کھایا کریں گے جس طرح اہل دنیا میں کھاتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، بلکہ اس سے بھی 2 گنا۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کا نظارہ کیا تو اس کے انار اس اونٹ کی مثل تھے جس پر پالان کسا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے سنا انار کے بارے میں کہ انار کھانا سنت بھی ہے، انار جنت میں بھی کھانے کو ملیں گے، اور ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ بھی موجود ہوتا ہے۔ مولا علی کا فرمان انار کے بارے میں، جی ہاں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انار کے دانے اس کی جھلی جو دانوں پر لپٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انار کے تمام دانے کھاتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ زمین میں کوئی بھی انار کا درخت ایسا نہیں ہے کہ جسے باردار یعنی پھل کے قابل کرنے کے لیے اس میں جنتی انار سے دانہ نہ ڈالا جاتا ہو سکتا ہے یہ وہی دانہ ہو۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے
बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। फरमाते हैं कि फलों के दरमियान अनार को वो अहमियत हासिल है जो मलाइका में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हासिल है। नाज़रीन, इस मुख्तसर तहकीक से हमें पता चला कि अनार का तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है। अनार खाना सुन्नत मुबारका भी है। हर अनार के अंदर जन्नती एक दाना भी मौजूद होता है और अनार के मुताल्लिक बुजुर्गों के अक़वाल भी मौजूद हैं। तो यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।